اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو لوگ بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، مگر شاد و نادر، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے۔ آیت کے اتنے حصے پر کل بھی بات ہو چکی ہے۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کبیرہ گناہ سے بچتا ہے، کبیرہ گناہ کی تفصیل بھی میں نے کل عرض کی تھی، اور اس کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ جس عمل پر دوزخ کی سزا سنائی گئی ہو یا جس پر حد لگائی گئی ہو، وہ بڑا گناہ ہے۔ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جس میں شرک ہے، جادو ہے، کسی بے گناہ کا قتل ہے وغیرہ، یہ آپ نے تفصیل ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللمم، یعنی مگر شاذ و نادر۔ اس میں ایک تو مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہیں جن پر جہنم کی سزا نہیں سنائی گئی، منع کیا گیا ہے ویسے، یا وہ گناہ جو کرنے کے بعد بندہ فی الفور توبہ کر لیتا ہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ ہر غلطی کے بعد بندہ، ہر گناہ کے بعد بندہ فی الفور توبہ کرے، کیونکہ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس پر توبہ واجب ہو جاتی، توبہ اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ تو گناہ گار ہونے کے باوجود بھی بندہ جب توبہ میں تاخیر کرتا ہے تو ایک گناہ توبہ نہ کرنے کا بھی اس کے کھاتے میں پڑ جاتا ہے۔ لہذا فی الفور بندے کو توبہ کرنا چاہیے، اور جب فی الفور توبہ کر لیتا ہے تو ان ربک واسع المغفرہ، آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض، اللہ تبارک و تعالی اس وقت سے تمہیں خوب جانتا ہے جب تمہیں اس نے زمین سے پیدا فرمایا تھا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی پاکی نہ بیان کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی ایک چیز کو ناپسند فرمایا ہے، اس سے بھی اس کو منع کر دیا۔ بعض دفعہ بندہ اپنا تقوی بیان کرتا ہے کہ یہ فلاں موقع بنا میں اتوں بھی بچ گیا، فلاں موقع بنا میں غلطی نہیں کی تھی، میں ایسا ہو گیا، جی میں نے کبھی حرام نہیں کھادا، میں نے کبھی فلاں کام کیا۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ
بالکل، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک آتی ہے کہ اے میرے بندو، تم سب گناہ گار سوائے اس کے جس کی میں حفاظت کروں. تم سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جس کی میں حفاظت کروں. ذاتی طور پر تو بندہ صرف معصوم ذات نبیوں کی اور فرشتوں کی، اس کے علاوہ کسی نہ کسی سے جو ہے نا وہ خطا ہو جاتی ہے. تو بندہ جب اپنے آپ کو بے گناہ بیان کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا، میں نے گناہ نہیں کیا، مجھ سے یا فلاں جگہ سے بچ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بھی اللہ نے روک دیا ہے کہ اس طرح اپنی تعریفیں نہ کرو. جب اس نے تمہیں پیدا کیا تھا زمین میں، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. زمین سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا. اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ جب پیدا ہوگا تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا شعبہ اختیار کرنا ہے، اس نے کیا کرتوت کرنے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ سب پتہ ہے. اس لیے تم اپنی پاکی نہ بیان کیا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک بندے سے صحابی سے بات ہوئی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو ہم سے پہلے چلے گئے دنیا سے، کسی مارکے میں شہید ہو گئے، وہ اچھے رہ گئے، شہادت پا گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ہاں جی. تو ایک صحابی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم بھی تو اچھے رہ گئے، ہم بھی ان کے ساتھ ہم نے جہاد بھی کیا، اس کے بعد وہ چلے گئے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے صدقہ خیرات کیا، ہم نے نیک کام کیے، ہم بھی بڑے اچھے رہ گئے، تو ہمارا اجر تو اس میں بڑھ بھی سکتا ہے. انہوں نے یہ بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے اپنے متعلق میرا یہ خیال ہے کہ جو کچھ پہلے کیا ہے اور جو کچھ ان کے بعد کیا ہے، اس سارے کچھ کے بدلے میں اگر اللہ ہمیں بخش لے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں. یہ سب کچھ کے بدلے میں اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں جنت عطا کر دے، تو اس سے بڑا انعام میرے نزدیک کوئی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہستی جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. عمر فی الجنہ، جس تمام صحابہ کے، یہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریب والے صحابہ کو فلاں فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ ان کے بارے میں جنت کی بشارتیں دے چکے ہیں. اس کے باوجود بھی اتنی عاجزی، ان کی اتنی انکساری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی اپنے عمل کی تعریف نہیں فرمائی کرا ہے، ان سب کچھ کے بدلے میں اگر اللہ نے ہمیں بخش لیا تو یہی سب سے بڑا انعام ہوگا. ہوا عالم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے. تمہیں اپنی پرہیزگاریوں کی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خوب جانتا ہے. افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے جانا اس شخص کو جس نے منہ پھیرا، وآتا قلیلا، اور تھوڑا سا مال دیا، وأکدا، اور پھر کنجوس بن گیا. یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. ولید بن مغیرہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا. جب حضور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو وہ قرآن مجید سے بڑا متاثر ہوتا. وہ کہتا کہ یہ کلام بڑا شیریں ہے، اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ بہت تحت ثری تک ہیں، اس کی شاخیں آسمان تک ہیں. یہ بے مثل اور بے مثال کلام ہے. تعریف کرتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیتے اس کو اسلام لانے کی تو تیار بھی ہو جاتا
لیکن اس کے جو عزیز وقار رشتے دار اور اس کے دوست جو تھے وہ اس کو ملامت کرتے کہ ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تو اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اور اس سے بڑی شرمناک بات کوئی نہیں کہ تو اپنے باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ رہا ہے اور ایک نئے دین کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کو آر دلاتے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی تھی ان لوگوں کی کہ یہ نیا دین سمجھتے اور اپنے باپ دادے کے دین کو پسند کرتے، یعنی شرک کو پسند کرتے، گمراہی کو پسند کرتے۔ اب وہ پھر رک جاتا، جب ان کی ملامت سنتا تو پھر وہ بدل جاتا، پھر جاتا، اسلام دلانے سے منہ پھیر لیتا۔ ایک دن اس کا ایک شخص آیا تو اسے جب اس نے ملامت کی تو اس نے کہا یار مجھے اللہ کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے پتہ ہے اس بات پر تو مجھے یقین ہے کہ جو اسلام نہیں لائے گا اس کی پکڑ ہونی ہے، اس نے دوزخ میں سننا تو مجھے پڑا۔ اس نے کہا کہ نہیں تو میری بات مان، اگر تو مجھے اتنا مال دے دے تو میں تیرے حصے کا عذاب خود لے لوں گا اور تو بچ جائے گا۔ وہ اتنا بے وقوف تھا کہ اس نے اس کی یہ بات بھی مان لی کہ ٹھیک ہے جی پھر اس طرح کر لیتے ہیں، سودا ہو گیا۔ حالانکہ کوئی کسی کا ولا تادر واجرۃ یہ ذرا اخرى، قرآن مجید نے صاف فرما دیا کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، جس نے کیا ہے وہی بھرے گا، جس نے کیا ہے وہی سزا بھگتے گا، دوسرا نہیں بھگت سکے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے اس سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں تجھے اتنا مال دے دوں گا اور تم میرے حصے کا عذاب لے لینا۔ اب اس نے تھوڑا سا مال پہلے دیا، دوسرے سے مکر گیا، جس کی اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، کچھ اس نے تھوڑا سا دے دیا اس کو، پھر وہ مکر گیا، کنجوس ہو گیا۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہی سخی ہوتا ہے۔ یہ سارے باقی جو ہے نا جو کنجوس ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی فرما برداری، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، حضور کی سنت کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، پھر نجات اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ اگر نافرمانیوں میں زندگی گزاری تو پھر حشر دوسرا ہوگا۔ اللہ پاک عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔